ایک ایسے آرٹسٹ سے ملوانے والے ہیں جنہوں نے اپنے آرٹ سے پوری دنیا کو حیران کر دیا. تو آرٹس کو جو ہے اسٹڈیز کے طور پہ لے کے چلی جب میں، تو میرا کام جیسے پیچھے آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہ ریئلسٹک نہیں ہے. لوگوں کو یہ سمجھنے میں پرابلم ہوتی تھی. فیلوز وغیرہ بھی مجھے کہتے تھے کہ تم یہ کیا بنا رہی ہو. میں اپنے کام میں جو ہے نا ڈومیسٹک سینس دکھانے کی کوشش کرتی ہوں. الحمرا آرٹ کونسل میں جو ہے ینگ آرٹسٹ ایوارڈز ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے مجھے 2015 16 17 3 سال مسلسل مجھے ینگ آرٹسٹ ایوارڈ ملے ہیں. پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی میری بیٹی کو عزت دی ہے. جہاں جہاں مجھے یہ لگا کہ میری سپورٹ کی ضرورت ہے، میں اس کے ساتھ رہی. آج کل کا جو معاشرہ ہے، خواتین کے اوپر خاصا زور دیا جاتا ہے کہ ان کو زیادہ نہ پڑھائیں. کہاں پہ سیل ہوئی تھی، کتنے کی سیل ہوئی تھی. گیلری جو ہے وہ خود آپ کی پرائز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. کبھی کبھار ایسے ہوتا تھا کہ پینٹنگ بناتی تھی تو سمجھ میں نہیں آتی تھی مجھے کہ میں کیا بنا رہی ہوں. السلام علیکم، میں ہوں عید شام علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو پلس. ناظرین، تو آج ہم آپ کو ایک ایسے آرٹسٹ سے ملوانے والے ہیں جنہوں نے اپنے آرٹ سے پوری دنیا کو حیران کر دیا. لاہور سے کراچی اور کراچی سے نیو یارک تک ان کا آرٹ جو ہے دیکھا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے اور لے جایا جاتا ہے. باتیں ہیں ان سے اور ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. نام بتائیں سب سے پہلے اپنا. ہاں جی، میرا نام نور الہدا ہے اور میں ایک ویژول آرٹسٹ ہوں. نور الہدا، تو سب سے پہلے تو ناظرین کی طرف دیکھیں اور ان کو بتائیں کہ آپ نے اس آرٹ کو کس طریقے سے اپنایا، کس طریقے سے اپنی زندگی میں آپ نے اس کو لے کے آئی ہیں. جی اس طرح سے تھا کہ جو ہے بچپن سے ہی جس طرح سے ایک بچہ ہوتا ہے ڈفرینٹ سبجیکٹس وغیرہ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے سارا، پھر وہ خود ہی جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور پہچان کرتا ہے اپنی کہ اس کو کون سا سبجیکٹ جو ہے پرسیو کرنا ہے. تو اس طرح سے ایک ایسے ہوتا تھا کہ جو آرٹس کا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا مجھے اس کی بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. ڈرائنگز وغیرہ اس طرح سے بہت انٹرسٹ ہوتا تھا، کلرز میں اس طرح سے ان کے ساتھ پلے کرنا تو بہت اچھا لگتا تھا. پھر اس طرح سے تھا کہ فائن آرٹس کو پرسیو کیا اور 2011 میں جو ہے میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا. پھر میں نے وہاں سے BFA پینٹنگ کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے پھر NCA موو کر لیا تھا. پھر میں نے NCA سے 2017 میں جو ہے میں نے وہاں سے ماسٹرز کمپلیٹ کیا. تو اس طرح سے تھا کہ ایک جرنی جو ہے اسی پروفیشن کو کنٹینیو کر کے میری جرنی آرٹ کے ساتھ ہمیشہ جڑی رہی. ڈرائنگ سے اسٹارٹ کیا، ڈرائنگ کے ساتھ ساتھ آپ نے اور کون کون سی ایسی ایکٹیویٹیز کی، کون کون سی ایسے کام کی جنہوں نے آپ کو ہیلپ کی آپ کے اس آرٹ کو مزید امپروو کرنے میں؟ جی اصل میں اسکولنگ میں تو اس طرح کر کے تھا کہ جو ہے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جس طرح سے کسٹے بہبود وغیرہ جو ہیں، یہاں پہ جو ہے شارٹ کورسز وغیرہ کرائے جاتے ہیں، بوٹینیکل ارینجمنٹس یہ وہ اس کے اندر جو ہے ڈفرینٹ گلاس پینٹنگ اس طرح سے چیزیں آ جاتی ہیں. تو جب اسکول میں ہوتی تھی سمر ویکیشنز آتی تھی تو میں وہ انسٹیٹیوٹ جوائن کر لیتی تھی اور اس میں بھی ڈفرینٹ چیزیں وغیرہ میں سیکھتی تھی. لیکن وہ اس طرح سے بس ایک ہابی ٹائپ آپ سمجھ لیں کہ وقت کو جو ہے جیسے ایک اچھا گزارنے کے لیے، وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے. تو بچپن میں بھی اس طرح سے جو ہے آرٹ سے ریلیٹڈ چیزیں کرتی رہی. لیکن جو ہے بعد میں جب میں نے پنجاب یونیورسٹی جوائن کی پھر پتہ چلا کہ یہ اسٹڈیز جو ہے کتنی سیریس ہے اور ڈرائنگ سے ہی شروعات ہوئی. اور پھر ڈرائنگس کے ساتھ کرتے کرتے جو ہے انسٹیٹیوٹ بھی چینج ہوئے، کام بھی چینج ہوتا چلا گیا. اور جب پڑھائی کری تھی تب کام کی نوعیت کچھ اور تھی اور اب آفٹر پڑھائی جو کام کیا وہ کچھ اور بنتا چلا گیا. تو اس طرح سے یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے چیزیں بدلتی رہتی ہیں، میڈیمز بدلتے رہتے ہیں، آپ کی ٹیکنیکس بدلتی رہتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، جب ٹیکنیکس چینج ہوتی ہیں تو ہی آپ امپروو کرتے ہیں. اگر اسی پہ چلیں گے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. تو ویسے تو آرٹسٹ کو کوئی اتنا بڑا کوئی تو عہدہ نہیں دیا جاتا یا کوئی اتنا بڑا اسے نہیں کہتے ڈپارٹمنٹ یا کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے. لیکن آرٹ جو ہے ایک کلا ہے، اس کو آپ نے جب نکھارنا ہے، خود کو پالش کرنے میں ایک وقت لگتا ہے ڈیفینیٹلی. تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا آیا اور آپ کو لوگوں سے ڈیفینیٹلی باتیں بھی سننی پڑی ہوں گی، کہیں نے تعریف بھی کی ہوگی، تو اس کا ذرا تھوڑی جرنی ایکسپلین کریں. ہاں جی، کچھ اس طرح سے تھا کہ جو ہے 2011 میں جب مطلب اس کو آرٹس کو جو ہے اسٹڈیز کے طور پہ لے کے چلی جب میں، تو میرا کام جیسے پیچھے آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہ ریئلسٹک نہیں ہے. یہ ایک مطلب میرا ایک کریکٹرز جو ہیں میرے، میں ان کو جو ہے جیسے یہ آپ کے لیے یہ ایک لوگ ہوں گے لیکن میرے لیے میرے کریکٹرز ہوتے ہیں کہ میں ان کو جیسے میں فیل کرتی ہوں میں ان کو اس طرح سے پینٹ کرتی ہوں. تو ڈیفیکلٹی وغیرہ اسٹارٹ میں اس طریقے سے آئی تھی کہ لوگوں کو یہ چیز جو ہے نا سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میں جو ہے ہر ایک چیز جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ پہ پیٹرن کو کسی اور طریقے سے پینٹ کیا ہوا ہے، اسکن کو کسی اور طریقے سے پینٹ کیا، شرٹ کو کسی اور طریقے سے پینٹ کیا. تو یہ ایک فیل کی بات ہوتی ہے کہ مجھے وہ چیز جیسے محسوس ہوتی تھی میں اسے پینٹ کرتی تھی. تو بیسکلی ایک ٹیکنیک جو تھی نا وہ ریئلسٹک نہیں تھی، تو ریئلسٹک اپروچ نہیں تھی اور یہ ایک امیجینیشن تھی. اس طرح سے جیسے مجھے فیل ہوتا تھا کہ لائنز جیسے ہماری وینز ہوتی ہیں اس طرح سے میں موو کرتی تھی. تو لوگوں کو یہ سمجھنے میں
پرابلم ہوتی تھی, اور وہ مجھے منع بھی کرتے تھے اس طرح کر کے. میرے جو ہیں فیلوز وغیرہ بھی مجھے کہتے تھے کہ تم یہ کیا بنا رہی ہو, یہ کیا کر رہی ہو, اس طرح کر کے. لیکن بات بس وہی تھی کہ رکنا نہیں تھا, اور جو آپ نے سوچ لیا تھا پھر آپ نے وہ کر کے دکھانا ہے. تو وہ وقت لگا, مطلب جس طرح ہماری اسٹڈیز جو ہے 5 ایئرس کی بیچلرس کی پریکٹس ہوتی ہے, تو اس میں ٹائم لگا ڈفرینٹ کرنے میں. لیکن میں نے اپنی وہ ٹیکنیک وغیرہ جاری رکھی, کبھی کسی طریقے سے کری تھی کام, کبھی کسی طریقے سے کری تھی کام, اس طرح کر کے. تو پھر فائنل ایئر میں جا کے کام کا جو ہے رزلٹ جو ہے یہ سامنے آیا اس طرح کر کے. پھر اس طرح سے تھا کہ انسٹیٹیوٹ چینج ہوا, NCA چلی گئی. پھر ان کا اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی پریکٹس کو پھر سے دیکھنا ہے. پھر میرے میٹیریلز وغیرہ چینج ہوئے, پھر کام کی نوعیت چینج ہوگی اس طرح کر کے. تو وہ جیسے ابھی جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کینوسز وغیرہ پہ کام, یہ اس طرح سے جو ہے اب کی پریکٹس بالکل بدل چکی ہوئی ہے. ابھی میں ڈرائنگز وغیرہ بنا رہی ہوں, اور وہ ماسٹرز کا بھی جو میرا ڈسپلے تھا وہ بچومن رول ایک ہوتا ہے, تو وہ رول کا پورا ڈسپلے تھا. تو وہ بالکل ڈفرینٹ قسم کے کام تھے, کیونکہ انسان جس طرح سے روزانہ ایک نیا دن ہوتا ہے, اس طرح سے ہماری بھی روزانہ ایک نئی شروعات ہوتی ہے کہ کچھ نئی کرنے کی کوشش, کچھ نئی کرنے کی کوشش. کیونکہ جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیکوریشن پیس ہے, تو اس میں لائٹ ابھی جس طرح سے پڑی ہے, اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ہمیشہ ایسی ہی لائٹ چینج ہوگی, مطلب لائٹ بدلتی رہتی ہے. اس طرح سے میرے کلرز, میرا دیکھنے کا طریقہ اسے بدلتا رہے گا. بالکل, یہ تو تھی ایک جو آرٹسٹ کی مینٹل ہیلتھ اور مائنڈ اپروچ جو کہہ سکتے ہیں اس کو. تو اگر ہم بات کریں آپ کی اس کریکٹرز کی, تو آپ کی میں نے موسٹلی پینٹنگز دیکھی ہیں جسٹ وہ کریکٹرز پر ہی ڈیپینڈ کر رہی ہیں. موسٹلی جو پینٹنگز ہیں سب میں کریکٹرز ہیں, تو کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ تو جیسے کہتے ہیں کہ کوئی سینری, کوئی فلاورز, کوئی اینیملس یا کوئی نیچر, اس سے ہٹ کر آپ کے جو نا لائف میں کریکٹرز ہیں, وجہ اس کی کچھ اس طرح سے ہے کہ میں اپنے کام میں جو ہے نا ڈومیسٹک سینس دکھانے کی کوشش کرتی ہوں, اور یہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جو میرے آس پاس کا انوائرمنٹ ہے جس میں میں ایزی فیل کرتی ہوں. اور آپ کے کام میں جو ہے اسی طرح کی آپ چیزیں دکھاتے ہو جس میں آپ جو ہے سکون ایک محسوس کرتے ہو. تو اس لیے میرے کام میں بیسکلی ڈومیسٹک سینس ہیں, میرے آس پاس کے ماحول کے لوگ ہیں جن کو میں بناتی ہوں, لیکن وہ بیسکلی وہ اس طرح کے دکھتے نہیں ہیں جیسے میں انہیں بناتی ہوں. میں انہیں جیسے میں فیل کرتی ہوں ان کو اپنا کیریکٹر بنا کے بناتی ہوں, کیونکہ میں ریئل لائف پورٹریٹس نہیں بنا رہی ہوں. میں جیسے ان کو ایک اپنی کہانی, ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ نریٹ کرتا ہے اپنی کہانی, اس طرح سے میں ڈائریکٹر جیسے مووی کے ذریعے کرتا ہے ویسے میں اپنی پینٹنگ کے ذریعے نریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ نے زندگی میں مشکلات بھی بتا دی ہیں, اور اب یہ بھی بتائیں کہ آپ کی سکسیس اسٹوری کیا ہے, اور آپ کو ظاہر سی بات ہے موٹیویشن بھی ملی ہوگی, آپ کو اچیومنٹس بھی بہت سی ملی ہوں گی, اپنے گولز بھی اپنے اچیو کیے ہوں گے, تو اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں. سکسیس اور اچیومنٹس کا اس طرح سے ہے کہ بیچلرس کے دوران ہی میں جو ہے الحمرا آرٹ کونسل میں جو ہے ینگ آرٹسٹ ایوارڈز ہوتے ہیں, تو وہاں پہ میں اپلائی کر رہی تھی. تو وہاں پہ جو ہے مجھے 2015, 16, 17 3 سال مسلسل مجھے ینگ آرٹسٹ ایوارڈ ملا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے کراچی میں نگاہ آرٹ ایوارڈ ہے, وہاں پہ بھی میں نے اپلائی کیا تھا, مجھے وہاں پہ بھی ایمرجنگ ٹیلنٹ کا 2017 میں ایوارڈ ملا تھا. تو 2017 میں اس طرح کے 2 یہ میرے ایوارڈس تھے جو مجھے ملے تھے. زبردست. اور اس کے بعد آگے 2017 سے لے کر 2024 تک کی جرنی, اس میں کچھ ایسا جو آپ بتانا چاہیں ناظرین کو؟ اس میں اس طرح سے ہے کہ اس جرنی کے دوران میں جو ہے ابھی اس وقت بھی جو ہے ہم اوشن آرٹ گیلری میں موجود ہیں, تو یہاں پہ میرا فرسٹ سولو شو جو ہے وہ ہوا تھا, اور ابھی آپ پیچھے بھی میرے کام کے امیجز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ فرسٹ سولو شو میں یہ جو خاص چیز ہوئی تھی یہ تھی کہ اس میں میرے 100 ورکس تھے, کہ 100 کے قریب میرے کام تھے. تو وہ پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ یہ کوئی 2-3 سالوں کا میرا کام تھا. اور ہماری گیلری بھی اوشن آرٹ گیلری میں بہت بڑی اسپیس ہے ہمارے پاس, تو یہ کوئی 100 کے قریب ورکس تھے جو یہاں پہ ڈسپلے ہوئے تھے. بالکل بالکل, نو ڈاؤٹ. اور ہم بھی اور ناظرین بھی آپ کی جو ہے اس محنت کو, اس کاوش کو جو ہے سراہتے ہیں, اور آگے بھی انشاءاللہ آپ اسی طریقے سے کامیاب ہوں. تو آپ کی اس کامیابی کے پیچھے آپ کسے جو ہے نا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے؟ اپنی کامیابی کا راز کیا ہے؟ کوئی ایک ایسا بندہ آپ کی زندگی میں ایسا ہوگا جس کو اپنی جو کامیابی جو ہے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے؟ کوئی ایک ایسا بندہ اگر نام لینا چاہوں تو وہ میری مدر کا ہے. انہوں نے جو ہے مجھے شروع سے ہی بہت زیادہ سپورٹ کیا چیزوں کو لے کے. جس طرح سے آرٹ کی پڑھائی اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس طرح میرے اپنے ریلیٹیوز وغیرہ بھی مطلب وہ اس طرح سے نہیں سپورٹ کرتے جس طرح سے NCA جو ہے ایک وہ بہت زیادہ جو نا لوگوں کے دماغ میں نا اس کی اپروچ نا کسی اور طرح کی بنی ہوئی ہے کہ وہ ویسی ہے ایسی ہے, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں بہت زیادہ وہاں پہ پڑھنے کو بھی, ماسٹر کا پروگرام ہمارا بہت سیریس پروگرام ہوتا ہے. ہمارے تھیوریٹیکل سبجیکٹس یہ وہ ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں چیزوں کے بارے میں, ویسٹرن ہسٹری, اس طرح ڈفرینٹ ہسٹریز ہوتی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. تو اس طرح سے یہ کہ میری امی کا ساتھ ہمیشہ رہا
کہ جیسے بھی جو ہے ماسٹرز کے دوران بھی کافی ٹف لائف تھی کہ جیسے جو ہے 6 بجے گھر آنا، پھر 2 گھنٹے سونا، پھر صبح 4 بجے تک کام کرنا، اس طرح کر کے تو پھر واپس کالج چلے جانا، تو بہت ٹف روٹین تھی اس طرح سے. تو امی کا ساتھ ہمیشہ جو ہے بنا رہا ہے، ہر راہ پر ہر مشکل میں ساتھ تھیں اور بہت سپورٹ کیا آگے بڑھنے میں بھی ہر لحاظ سے. کبھی کبھار ایسے ہوتا تھا کہ پینٹنگ بناتی تھی تو سمجھ میں نہیں آتی تھی مجھے کہ میں کیا بنا رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں، تو میں ان کو اپنے پاس بٹھا لیا کرتی تھی اور انہیں کہتی تھی کہ آپ مجھے دیکھ کے بتائیں کہ آپ کو کیا پینٹنگ میں چیزیں نظر آ رہی ہیں، آپ کو کیا دکھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں بھی کافی ہیلپ کرتی ہیں کہ کبھی کبھار جو آپ کو نہیں دکھ رہا ہوتا، آپ کے ساتھ جو ایک بندہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے کام کو اچھے طریقے سے آبزرو کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کو بہت بہتر طریقے سے وہ بتاتا ہے کہ اچھا اس میں یہ اسٹوری ریلیٹ ایسا لگ رہا ہے ویسا لگ رہا ہے. تو ایک ساتھ میں ویور کی چوائس بھی آپ کو مل جاتی ہے. تو لیکن اس کے لیے وہ بندے کا ساتھ کھڑے ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، تو وہ ہمیشہ ساتھ کھڑی تھیں. تو اس کا مطلب آپ کی مما نے آپ کو کمپلیٹ سپورٹ کیا، اور جیسے ایک ماں جو ہے وہ سب کا روپ لے لیتی ہیں، وہ باپ بھی بن جاتی ہیں، بھائی بھی بن جاتی ہیں، ایک اچھا دوست بھی بن جاتی ہیں، اور ایک اچھا ٹیچر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، سب کچھ ہی ہوتی ہے. تو وہ آپ کی مما نے بھی بالکل اسی طریقے سے اپنا جو ہے نا کردار ادا کیا آپ کی لائف میں. تو آپ بتائیں، آپ کی مما ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. مما تو آپ بتائیں، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کی بیٹی آج اس قابل بن چکی ہے کہ ان کے یہ جو آرٹ ہے، ان کی جو پینٹنگز ہیں وہ پوری دنیا میں جاتی ہیں، جگہ جگہ پر سیل ہو رہی ہیں. تو شاید یہ آپ نے سوچا ہوگا کہ آپ کی بیٹی کی پینٹنگ سیل ہو رہی ہوں گی ڈالرز میں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی میری بیٹی کو عزت دی ہے. اور شروع سے یہی تھا کہ اس کے اندر یہ چیز تھی. آرٹسٹ تو پیدائشی آرٹسٹ ہی ہوتا ہے، اس کو آپ بنا نہیں سکتے ہو. تو جہاں جہاں مجھے یہ لگا کہ اس کو میری سپورٹ کی ضرورت ہے، میں اس کے ساتھ رہی. اور ایکچوئل میں جیسے ابھی آپ نے اس سے پوچھا، تو واقعی میں اس کی دوست بھی ہوں، اس کی بہن بھی ہوں. وہ جس طرح بھی ہر رشتہ ہی ہے اس کے ساتھ بنا ہوا. تو بس یہی کوشش رہی کہ اس کے ساتھ رہوں، کیونکہ میری ایک ہی بیٹی ہے. تو مجھے تھا کہ اس کا زندگی میں ایک مقام ہو، اس کو ایک رسپیکٹ ہو، کانفیڈنٹ ہو، یہ میں چاہتی تھی. اور انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ ہے، کانفیڈنٹ آج ہے. ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے یہ جو جی، ہے آپ بہت کو خوشی ہوتی لے کے ہے، بیٹھی ہوئی ہیں اور بڑا آپ کو فخر ساتھ محسوس میں، ہوتا ہے. ہاں جی بالکل، آپ کو ڈیڈیکیٹ اور کر اس رہی کی ہیں. وجہ سے میری بھی ساتھ عزت میں ظاہر ہے اضافہ ہوا. آپ کے بچے کسی قابل ہوں تو ماں باپ کی بھی رسپیکٹ میں اور اس بالکل میں ایسے ہی، اضافہ ہوتا بالکل ہے. ایسے ہی ہے. تو آپ بھی بتائیں ذرا، آپ نے یہ جرنی ان کی کہاں سے جو اسٹارٹ ہوئی تھی جرنی، تو آپ نے ان کو کس طریقے سے سپورٹ کیا؟ کیا کچھ ایسا دیکھا کہ آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹی آپ لگی رہے؟ یہ شروع سے ہی ڈرائنگ میں انٹرسٹ تو تھا. ایکچولی میرے تینوں بچوں کا ہی ڈرائنگ میں تھا، تو اس کے اندر زیادہ تھا. یہ ہر چیز کو لے کے، مطلب کھلونا بھی کوئی پکڑا ہے، کوئی بھی چیز ہے تو اس کو بنانا، سنوارنا، ڈرائنگ سے، رنگوں سے کھیلنا، اس کا شروع سے تھا. تو اس میں اور خود مجھے بھی یہ شوق تھا کہ میری بیٹی آرٹسٹ اس طرح اگر اس میں ہے یہ چیز تو اسی کو لے کے آگے چلے. میں نے روکا نہیں اس کو، ورنہ کئی ماں باپ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرنا. تو میرا یہ تھا کہ اس کا شوق ہے اور ٹھیک ہے، اس کو لے کے وہ آگے چلے. بالکل. اور لڑکیاں ویسے بھی سجانے میں اور پھول بوٹے لگانے میں کچھ زیادہ ہی آگے ہوتی ہیں. ہاں جی، وہ بھی تھا. مگر جی یہ رائٹنگ میں، پینٹنگ بنانا ہاں جو جی ہے ہاں نا، جی، یہ مطلب یہ شروع میں جیسے اسکول میں بھی بچے بناتے ہوم ہیں. ڈیکوریشن. ہاں جی، نہیں پینٹنگ کرنا. پینٹنگ بھی ساتھ ساتھ ہوم ڈیکوریشن میں بھی ہاں کہیں نہ جی، کہیں تو وہ بھی حصہ تھا. ہوگا نا. اس میں بھی بوٹل پکڑی، اس کو سجا دیا. کچھ بھی چیز پکڑی یہ گھر پوچھنا کو. چاہ رہا تھا ہاں میں. جی، اس نے ہمارا ٹیرس ہے، اس کو اتنا اچھا سجایا تھا کہ لوگ، میں کچن میں ہوتی تھی اور لوگ گزر رہے ہوتے تھے اس کو دیکھتے ہوئے جاتے تھے. تو وہ بھی میرے لیے ایک بڑی ایک اچھی فیلنگ آتی تھی کہ میری بیٹی نے، مطلب ایک چھوٹی سی، یہ میں آپ کو ایگزامپل دے رہی تو ہوں کہ کیا میں آپ کے ماں باپ نے بھی آپ کو اسی طریقے سے سپورٹ کیا تھا یا آپ کے اوپر سختیاں تھیں؟ نہیں، سختی نہیں تھی، مگر ماں باپ نے سپورٹ کیا. میں بہت ڈفرینٹ ہے اس کو لے کے اور مجھے لے کے. وہی نا. تو میں اسٹرانگ، میرے اندر میں اتنی اسٹرانگ نہیں اپنی بیٹی کی طرح. میری بیٹی اسٹرانگ ہے. تو مطلب وومن امپاورمنٹ کی بات کر سکتے ہیں ہم اسی سب کو لے کے. تو اور آپ نے ایک جو ہے نا عورت کو مضبوط کیا ہے اور ایک دکھایا کہ معاشرے میں ایک عورت جو ہے سب کچھ کر سکتی ہے، جی، خود کما بھی کیونکہ سکتی ہے. میں خود وہ نہیں کر پائی جی تھی، تو میں یہ چاہتی تھی کہ میری بیٹی میں جو میرے اندر کمی رہی وہ میری بیٹی میں نہ ہو. تو اس کو لے کے میں نے، چاہے مختلف، ظاہر ہے کہ جب آپ معاشرے میں رہتے ہو تو مختلف چیزیں آپ کو یہ سننے میں بھی آتی ہیں کہ بیٹی کو لے کے مطلب اس حد تک آپ سپورٹ کرتے ہیں جو بھی. مگر مجھے یہ اچھا لگتا ہے اپنی بیٹی کو کہ وہ اسٹرانگ ہو، سپورٹ اس کے کرنا.
اور بالکل آج کل کا جو معاشرہ ہے وہ پہلے بھی ایسے ہی تھا اور اب بھی جو ہے تو خواتین کے اوپر خاصا زور دیا جاتا ہے کہ ان کو زیادہ نہ پڑھائیں, ان کو آزاد ماحول میں نہ بھیجیں, بگڑ جائیں گے, یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا. تو آپ نے اپنی بیٹی کو اسٹرانگ کیا اور آج وہ جو ہے ایک ابھرتے ہوئے ستارے کی طرح جو ہے, چمکتے ستارے کی طرح جو نا سامنے آ رہی ہے. جی میں نے اس کو دیکھیں سپورٹ کیا, یہ یونیورسٹی گئی, یہ این سی اے گئی, مگر میں نے اس کو اس کی ایک حد بتائی تھی کہ اس لمٹ سے آگے نہیں بڑھنا. یہ میری بیٹی کا یہ جہاں یونیورسٹی میں بھی رہی جو بھی, یہ میرے نالج میں ہوتا تھا کہ میری بیٹی اس وقت کہاں پہ ہے. فرینڈس آتے ہیں باہر جو بھی ہے, مگر مجھے پتہ ہوتا تھا کہ یہ کہاں پہ. اس کو پتہ ہے کہ میں نے اب تک اس کو یہ بتایا کہ اس کی کیا لمٹس ہے. بالکل, تو میں یہ کہتی جبکہ ہوں شادی ہو چکی ہے آئی تھنک. جی بالکل بالکل, ایک بیٹی بھی ہے. جی, تو اس سب کے باوجود بھی آپ کو اب تک ساتھ لے کے چل رہی, تو ڈیفینیٹلی کچھ تو ہے, ایک خاص بات ہے, کوئی آپ کے ساتھ کچھ ایکسٹرا آپ کی بانڈنگ ہے آپ دونوں کی, تبھی آپ کے ساتھ ہیں یا آپ ان کے ساتھ ہیں. اس کے سسرال والے بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کے ہسبینڈ, اس کی مدر ان لا, وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی جب نکلتا ہے انسان تو یہ سب آسانی تو آتی ہیں. اچھا مجھے نور الہدا, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو فرسٹ پینٹنگ ہے وہ کہاں پہ سیل ہوئی تھی اور اس کا کیا پروسیس تھا اور کتنے کی سیل ہوئی تھی, ذرا آپ بھی بتائیں کہ ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں یہ کنگلے نہیں بیٹھتے, ایسے نہیں ہوتا کہ یہ کوئی جو ہے ارننگ کا ذریعہ نہیں ہے, ایسے کچھ ہے نہیں. جی ہمارا اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو میری بیچلرس کی پریکٹس تھی اس میں ہماری پنجاب یونیورسٹی میں جو ہے نا ڈسپلے میں 5 to 6 پینٹنگس ہماری ہوتی ہے جو رکھی جاتی ہیں. تو وہ تھیسس کی پینٹنگ تھی, تو میں نے اپنی مدر کو جو ہے پینٹ کیا تھا کہ وہ گھر کا ایک سین تھا کہ وہ گھر میں ایک کام کر رہی تھی کوئی اپنا, تو اس طریقے سے وہ والی پینٹنگ سیل ہوئی تھی. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ جو ہے نا کوئی بھی کام نا اچھا یا برا نہیں ہوتا, یہ صرف دیکھنے والے کی نظر ہوتی ہے کہ اس کو کون سا کام اس کو چھو جاتا ہے, کہ جو اس کو بہت مطلب پسند آ جاتا ہے ایک دم سے. تو یہ میری 2015 میں تھیسس پروجیکٹ کی ایک پینٹنگ تھی جو سیل ہوئی تھی, اور تھاؤزنڈس میں ہی ہوئی تھی اس وقت میں, تو 50,000 کی آئی کیسے ہوئی ہوگی. اور 50,000 کی کون سے سال میں ہوئی تھی یہ بھی بتائیں. 2015 میں تو 2015 میں 50,000 روپے کی قیمت تھی, آج بھی ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہاں جی اس طرح سے یہ, اور میرے خیال سے اسکیل پہ بھی بہت معنی رکھتا ہے کہ اسکیل چھوٹا سا ہی اسکیل تھا اس طرح سے. تو میرے لیے, تو میں تب اسٹوڈنٹ تھی تو میرے لیے تو تب بھی بہت بڑی بات تھی. اور میرے خیال سے جو ہے سورس آف انکم جو ہے وہ زیادہ ہو یا کم ہو, آپ کو اپنے آپ کو بھی تھپکی دینی چاہیے ضرور, کہ اور آگے بڑھنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے. تو ڈیفینیٹلی انسان جب شکر کرتا ہے, جہاں شکر کرتا ہے وہیں سے اس کی زندگی اسٹارٹ ہوتی ہے, تو سکون وہیں سے اس کی زندگی میں آتا ہے. تو اب بھی بتائیں کہ آپ کی پینٹنگز کہاں کہاں پہ سیل ہوتی ہیں, کن کن کنٹریز, کن کن سٹیز میں آپ کی پینٹنگس گئی ہیں, آپ کے کلائنٹس کہاں کہاں پر ہیں, آپ کی جو آپ کو جو آرڈرز آتے ہیں وہ کہاں کہاں سے, تھوڑا اس حساب سے بھی گائڈ کریں تاکہ وہ جو آرٹسٹ ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کچھ موٹیویشن ملے سب سے. جی ویسے جو ہے ایگزیبیشنز وغیرہ بھی فی الحال لاہور, کراچی وغیرہ میں کرتی رہی ہوں, اور اس کے علاوہ جو ہے نیو یارک میں ہے گیلری کاوش کے نام سے, وہاں پہ جو ہے کام میں نے بھجوایا اپنا. تو اس طرح سے ہے. اور باقی جو پینٹنگس سیلنگ پوائنٹ آف ویو کی بات ہے تو انسٹاگرام سے بھی فالوورز وغیرہ آپ کو مل جاتے ہیں, وہ آپ کا کام میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے تو وہ دیکھتے ہیں, وہاں سے بھی آرڈرز آ جاتے ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے جو بھی کام اویلیبل ہے ان کی پکچرز وغیرہ بھیج دیں, پھر ہم وہ بھیج دیتے ہیں, پھر وہ پینٹنگ سیل ہو جاتی ہے اس طرح سے. اور باقی آپ کے اپنے کچھ بائرز بھی ہوتے ہیں, جیسے ہمارا پنجاب یونیورسٹی بھی ڈسپلے ہوا تھا, این سی بھی ڈسپلے ہوا تھا, تو وہاں سے بھی بائرز کچھ ہوتے ہیں جن کو آپ کو کام پسند آ جاتے ہیں, پھر وہ آپ کے ساتھ رابطے پہ رہتے ہیں, پھر وہ آپ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی کیا نیا کام بنا ہے. اس طرح سے گیلریز بھی آپ سے رابطہ کرتی رہتی ہے, جس طرح سے اوشن آرٹ گیلری ہے تو ان کے ساتھ بھی بہت ایک پرانا تعلق ہے. تو جو بھی کام ہوتے ہیں اویلیبل, ہم جو بھی بناتے ہیں ہم گیلریز میں بھیج دیتے ہیں پورٹ فولیو وغیرہ اس طرح سے, تو آگے یہ سیلنگ پوائنٹ آف ویو سلسلہ چلتا رہتا ہے. ناظرین مزے کی بات بتاؤں کہ جو میں نے سوال کیا انہوں نے اس کا آنسر نہیں دیا ہمیں. انہوں نے اپنے آمدن کا ذریعہ نہیں بتا رہی ہیں, نہ آمدن کا ذریعہ تو ہمیں پتہ ہے, خیر یہ نہیں بتا رہی کہ میں کتنا کو ارن کر لیتی ہوں, یہ آپ ان کو بتائیں تو وہ تھوڑا اٹریکٹ ہوں. ان کو آرٹسٹ ہے اس جو یہ پاکستان ہے, پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ واحد ایک ایسا جو ہے نا کیا کہتے ہیں ذریعہ ہے, یا ایسا جو ایک فیلڈ سے کہہ سکتے ہیں, آرٹسٹ کی بھی ایک انڈسٹری ہوتی ہے جہاں سے آرٹ نکلتا ہے. لوگ اس سب سے آپ کو بتانا چاہتے ہیں ایکچولی یہ جو پینٹر ہوتا ہے نا, اس کی کوئی لگی بندی جیسے ایک مہینے کی سیلری وہ نہیں ہوتی. کبھی تو آپ کی 1 مہینے میں ہی سیل ہوگی اور کبھی 6 مہینے بھی سیل نہیں ہوئی. تو نور الہدا نے مجھے بتایا تھا پرسنلی کہ ان کو جو نا پہلے ہی ان کو آرڈرز ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس گیلری کو یہ آرڈر, یہ آرڈر. یہ ہوتا ہے. تو ایک ایوریج بھی بتایا نا, تاکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک کسی کے لیے موٹیویشن بنے. میں لیکس میں ہی کہہ سکتی ہوں, لیکس میں ہوتا ہے ہمارے, اس طرح کر کے 1,20,000 کی کوئی پینٹنگ نکل گئی, اس طرح کر کے جو ہے ایسے ہی ہوتا ہے, ایک دم سے ہو جاتی ہیں. تو میں جب اس گیلری میں آیا ہوں تو یہاں پر میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں کوئی 9 لاکھ کی بھی
पेंटिंग में मौजूद है, 15 की भी है तो 7 लाख की भी है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि लाखों रुपए कमाने वाली लड़की एक आर्ट से अपनी पेंटिंग से डिस्प्ले में लैक्स में ही है जो डिस्प्ले में ही है, और गैलरी जो है वो खुद आपकी प्राइस जो है डिसाइड करती है, क्योंकि हमारा इस तरह से होता है कि हमारी पेंटिंग की प्राइस होती है, हमारी फ्रेमिंग की प्राइस होती है, फिर गैलरी के कमीशंस वगैरह होते हैं, तो हमारी टोटल प्राइस वो सारी चीज़ें मिला के हमारी टोटल प्राइस जो है, जिस तरह से आप 9 लाख का कह रहे हैं तो हमारी टोटल प्राइस होती है। तो उसमें गैलरी की कितनी कमीशन होती है? गैलरी की कमीशन 35% होती है। ओके, मतलब 10 लाख की पेंटिंग है तो उसमें 3.5 लाख गैलरी का हक बनता है उनका। वैसे आपकी मिनिमम जो पेंटिंग है वो कितने की है और मैक्सिमम पेंटिंग कितने की है? उस तरह से मिनिमम थाउजेंड्स में कह सकते हैं और मैक्सिमम लैक्स में कह सकते हैं। लैक्स में तो 1.5 अगर तो वो लैक्स हो गया, और 95 लैक्स भी हो सकते हैं। तो आप मुझे थोड़ा डिजिट्स बताएं ना। गैलरी जो है 1,80,000 भी रख देती है प्राइस, इस तरह करके। ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि आर्टिस्ट जो है टेंशन नहीं लेनी। आप लोग ऐसा नहीं कह सकते कि आप लोगों की जितना पेंटिंग सेल नहीं होती। अब तो डेफिनेटली ये और इजी हो गया, गैलरी से हट के सोशल मीडिया भी आ गया आपके पास, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और आपका और भी बहुत सारे जो है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। वो ना पैसों की बात ना मैं इसलिए ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि ना मैं वो किसी बंदे को ना डिस्करेज नहीं करना चाहती कि ना कि वो अगर वो काम बना रहे हैं तो वो काम करना छोड़ दें, कि अगर पेंटिंग बिक रही इस तरह करके। देखें, ऐसा भी होता है कि 10-10 12-12 साल पुरानी पेंटिंग भी पड़ी हुई आपकी बिक जाती है, तो आपके पास काम ज़रूर होना चाहिए। तो मैं ना डिस्करेज नहीं करना चाहती किसी भी स्टूडेंट को। मैं यही चाहती हूँ कि अगर काम नहीं भी सेल हो रहा तो वो काम करते रहें, एक दिन वक्त आएगा। वेट एंड वॉच, और सक्सेस ज़रूर आएगी। और ये तो डेफिनेटली ये अल्लाह ताला की देन है, तो अल्लाह ताला पे ही जो ना तवक्कल रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और उम्मीद जाहिर है और कोशिश, दोनों चीज़ें। तो आप भी अपने आर्टिस्ट कुलीग्स कह लें या आपके जो फ्रेंड्स कह लें या जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कोई एक मैसेज देना चाहेंगी? जाते जाते हम उनको जो है एक पैगाम देते जाएँ या उनको एक मोटिवेशन देते जाएँ, या वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसा बता दें कि भाई जैसे आजकल ख़वातीन पर अब भी हमारे पाकिस्तान में ज़्यादतियाँ होती हैं, ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर उनको पढ़ने नहीं दिया जाता। लाहौर जैसे शहर में, कराची जैसे शहर में आज भी जो ख़वातीन हैं वो मैट्रिक और इंटर के बाद जो है उनको घर बिठा दिया जाता है कि वो यूनिवर्सिटी में ना आ जाए। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, इस तरह से मैं डिफरेंट क्लास, अपर क्लास देखती हूँ, इस तरह करके जो है मिडिल क्लास देखती हूँ, तो अक्सर लोगों का इस तरह करके है कि वो वाकई अपनी बेटियों को इस तरह करके नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, उनको ये लगता है कि बेटा ही है, बेटा ही आगे कमाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन मेरी ये सोच है, मुझे ये लगता है कि आपको अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ना करे कोई मुश्किल वगैरह इस तरह करके पेश आ जाती है, उन्हें काम करना पड़े तो वो ज़रूर काम कर सके। तो इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझने के लिए। और एडवाइस जो वो करना चाहूँगी वो यही है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो है जो वर्किंग वूमेन है उन्हें सपोर्ट करें। ग्रो वूमेन टू सपोर्ट वूमेन, बस मैं ये कहना चाहूँगी कि वूमेन तभी ग्रो कर सकती है जब आप उन्हें सपोर्ट करेंगे। एक औरत होती है वर्किंग वूमेन इस तरह से, जैसे मैं अपने बारे में यही कहती हूँ, मैं मदर भी हूँ, मैं हाउसवाइफ भी हूँ, मैं वर्किंग वूमेन भी हूँ। तो ये सारा कुछ जो है तभी हो सकता है जब आपको सपोर्ट करने वाला कोई खड़ा हो आपके करीब, तो वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, नो डाउट ऐसा ही है। आपने बहुत अच्छा कहा और बिल्कुल ठीक कहा, और इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ और बाकी सब भी एग्री करते होंगे। तो नाजरीन के लिए आज हमने एक ऐसी उनको वर्किंग वूमेन से मिलवाया है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, जो एक कामयाब बेटी, बहन, बीवी, बहू और उसके साथ साथ जो है एक कामयाब औरत के तौर पे सामने आई है। और बाकी ख़वातीन, बाकी जो माँ बाप देख रहे हैं, जो बहन भाई देख रहे हैं, जो अपनी बच्चियों को, बेटियों को नहीं पढ़ाते या उनको रोकते हैं बाहर जाने से, या उनको कहते हैं कि माहौल ख़राब है, तो अपनी तरबियत के ऊपर जो है यकीन रख कर अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, उनकी जो मदद करें और उनको मोटिवेट करें ताकि वो आगे बढ़ सकें। क्योंकि एक औरत जो है उसको आप अगर नहीं पढ़ाते तो आप एक ख़ानदान को जो है जाहिल छोड़ें, और अगर आप एक औरत को पढ़ा लेते हैं तो आप एक ख़ानदान संवार देते हैं। तो नस्ल संवर जाती है औरत के पढ़ने से, औरत के बढ़ने से। तो देखा जाए आगे ख़वातीन को सपोर्ट करनी चाहिए, जो बढ़ना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ने दिया जाए, बाशऊर ख़वातीन बनाए, अपने बच्चों को जो है बाशऊर बनाए। तो एक औरत ही है जो आपकी नस्ल संवार सकती है और एक औरत ही है जो आपकी नस्ल बिगाड़ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।